اب میں چھوٹے طالب علموں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بڑوں کے لیے نہیں. مجھے انگریزی نہیں آتی تھی، اب بھی نہیں آتی ہے، ابھی بھی کچھ بھی نہیں آتا، اردو بھی نہیں آتی، انگریزی تو بڑی بات ہے. تو میں نے یہ سوچا، یہ بعض نقادوں کی تحریروں میں پڑھا کہ اردو میں یہ صلاحیت نہیں تھی اور وہ صلاحیت نہیں تھی. تو میں نے اس وقت ابھی یعنی 2017 اور 2016 کی بات میں کر رہا ہوں، میں نے سوچا دیکھوں کہ اس وقت امریکن لٹریچر کا کیا حال ہے. اور طبعی طور پہ چونکہ عربی شاعری ہو یا اردو یا فارسی، میں شاعری کا پہلے ریڈر ہوں، فکشن کا بعد میں، تو میں نے انگریزی میں بھی پہلے شاعری کا مطالعہ شروع کیا. اب میں نے سوچا کہ سب سے معیاری سورس کیا ہو سکتا ہے. تو لائبریری آف کانگریس واشنگٹن کا ایک بلیٹن آتا ہے آن لائن، کوئی بھی طالب علم اس کو سبسکرائب کر سکتا ہے. تو آپ کو ہر دوسرے دن یا ہر دن، کسی دن تو 2 بلیٹن آ جاتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہر دوسرے دن، کبھی 2 دن کے ناغے سے آتے ہیں، لیکن آتے رہتے ہیں. اس میں ہر دوسرے تیسرے بلیٹن میں ایک نظم بھی شامل ہوتی ہے، ہائی اسکول لیول کی. یونیورسٹی لیول کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہائی اسکول لیول کی. ہائی اسکول لیول کی پوئٹریز کا ایک سیریز ہے، ایک سلسلہ ہے جو اس میں آتا ہے. وہ میں بہت غور سے، بالکل طالب علمانہ انداز سے پڑھتا ہوں، اور آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں آپ پڑھیں اور پھر موازنہ کریں کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے ادب میں کیسی شاعری تخلیق ہو رہی ہے اور آپ کی اردو زبان میں کیسی شاعری تخلیق ہو رہی ہے. تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ زبان کے اعتبار سے ہو یا جذبات کے اعتبار سے ہو یا خیال کے اعتبار سے ہو یا فنی نزاکتوں کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے آج اردو کی شاعری امریکہ کی کم سے کم اس کلیکشن کے مقابلے میں بدرجہ بلند ہے. بدرجہ، یہ بات میں پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، بدرجہ بلند ہے اردو کی شاعری آج کی. تو اس اعتبار سے اپنی زبان کی قدر کو جانیں اور پہچانیں، اور اپنے ملک کی اور زبانوں کو. آپ کی بنگالی زبان میں کیا کچھ ادب ہے، یا کیا کچھ ٹیگور سے لے کے اب تک کیا کچھ وجود میں آیا. اور اردو زبان ایک درد دل کرتا چلوں اسی بہانے. میں پٹنے سے خدا بخش لائبریری کے سیمینار کے بعد واپس آ رہا تھا، اور پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب بھی ساتھ میں تھے. جب یہ الہ آباد میں اتر گئے اور مجھے دہلی جانا تھا، تو پھر جو میرے ساتھ رہ گئے وہ ایک نوجوان IAS آفیسر تھے. انہوں نے میرے ساتھ کتابیں، جب تک یہ تشریف فرما رہے ہیں میں نے کتابیں ایک بھی نہیں نکالی. جب زندہ سرچشمہ علم موجود ہو تو کتابوں کا کوئی کام نہیں. میں راستے بھر ان سے باتیں کرتا رہا، استفادہ کرتا رہا. جب یہ اتر گئے تو میں نے کہا اب کیا کروں. اب اٹیچی کھولی، کتابیں نکالی، تو ایک کتاب عربی میں تھی اور ایک اردو میں تھی اور ایک انگریزی میں تھی. تو وہ مجھے دیکھنے لگے کہ یہ کس زبان کا آدمی ہے. خیر، اب وہ کچھ دیر ان سے رہا نہیں گیا. پھر انہوں نے کہا آپ کون صاحب ہیں، کیا ہے، تھوڑا بہت تعارف. ان کا یہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا یہ اردو کی ہے. تو انہوں نے کہا اردو تو UAE کی زبان ہے نا. خدا کی قسم، ہندوستان کا ایک IAS افسر اگر یہ کہے، مجھے صدمہ ہوا. اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا صاحب مجھے بہت افسوس ہے، میں نے سنا تھا کہ IAS افسر جو ہوتے ہیں وہ ان کا جنرل نالج میں تو بہت ہی زیادہ مطلب وہ ہوتے ہیں، باقی تو خاصے ذہین اور لائق لوگ ہوتے ہیں. مگر یہ افسوس کی بات ہے، یا آپ کو معلوم نہیں تو بھی افسوس کی بات ہے، اور معلوم ہے اور تعصب سے کام لے رہے ہیں تو بھی افسوس کی بات ہے. اپنی انتہائی خوبصورت بیٹی کو دوسرے کی بیٹی کہنا کہاں کی شرافت ہے. سخت جملہ ضرور تھا. اردو ہندوستان کی زبان ہے. اور خیر یہ سب چیزیں تو ہمارے نیر صاحب آپ سے کرتے رہیں گے. بات آ گئی تھی تو عرض کر دی میں نے کہ اردو زبان بہت بڑی زبان ہے، بہت بڑی زبان ہے. اور بطور خاص ہر اعتبار سے اب اردو کی ہر صنف میں عالمی سطح کا مواد موجود ہے، اور خاص طور سے مرثیہ.
جس پر نیر مسعود سے زیادہ کس نے کام کیا آپ جانتے ہیں. بس یہ میری تقریر کا اس وقت آخری حصہ ہے.